الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین کرام، آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور اللہ پاک کا کتنا کروڑہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ربیع الاول کی پہلی شب میں حضور نبی اکرم علیہ السلام کی میلاد پاک کی اس محفل میں جمع فرما دیا۔ اور یہ جو ربیع الاول آ رہا ہے یہ کوئی معمولی ربیع الاول نہیں ہے، یہ ہماری ہم سب کی زندگیوں کا وہ یادگار ربیع الاول ہے کہ اس ربیع الاول میں جو حضور علیہ السلام کا جشن ولادت منایا جائے گا وہ 1500واں جشن ولادت منایا جائے گا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ ربیع الاول دیکھنا نصیب ہوا ہے، نہ ہم سے پہلے والوں کو ہوا اور نہ ہمارے بعد والوں کو ہوگا۔ 1500واں 1500واں عرس اور 1500واں سرکار دو عالم علیہ السلام کا جشن ولادت الحمدللہ اس ربیع الاول میں انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو منایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم سب ربیع الاول کی پہلی رات الحمدللہ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر۔ آج کی جو محفل ہے ہم نے منصوب اور موسوم کی تھی اور کی ہے اور کی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، مگر ساتھ ساتھ چونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس سفر کے مہینے میں امام حسن علیہ السلام کا بھی یوم شہادت ہے، کل گزرا 28 سفر۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، کل گزر گیا 28 سفر۔ آج 29 سفر تھی اور آج حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا عرس مبارک کا دن اور 25 سفر گزرا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا عرس پاک۔ تو آج ہم سب سارے بزرگوں کی خیرات حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اور میں نے جس طرح کہا تھا کہ آج بلایا بہت سو کو گیا، بہت سے لوگوں کو دعوت نامہ اور دعوت واٹس ایپ کے ذریعے دی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو محفل ہے نا بڑے خوش نصیب لوگوں کی محفل ہے، اور جو آج کی محفل میں آئے ہیں الحمدللہ کہ ربیع الاول کی آغاز ہوا ہے اور محفل میلاد مصطفیٰ میں الحمدللہ حاضری نصیب۔ ہم کہیں اور بھی ہو سکتے تھے، گھر میں بھی ہو سکتے تھے، کسی جگہ اپنے دوستوں میں ہو سکتے تھے، کہیں اپنے خاندان میں، کہیں بھی کسی بھی مشغولیت میں مشغول ہو سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سارے معاملات سے نکال کر اپنے ذکر کی محفل میں لا کر بیٹھا۔ میں چند جملے کہتا جاؤں گا کیونکہ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ٹائم پہ محفل ختم کرنی ہے، اس لیے میں جو میرے ساتھی ہیں ان کی بات کو میں وہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جب کہہ دیا تو مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اپنے وقت پہ محفل کو ختم کرنا ہوگا۔ تو اس لیے میں دو جملے صرف ہر بزرگوں کے نام کا کہتا چلا جا رہا ہوں، اس آرزو سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی خیرات نصیب فرمائے۔ اور یقین جانیے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کا ذکر کیا، ان کی اگر ایک نگاہ بھی ہم پر ہو گئی تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی اور آخرت بھی ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ پہلا نام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان پائی کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ان کو جنتی نہیں فرمایا، ان کو فرمایا یہ جنتیوں کے شہزادے ہیں، جنت کا مقام شہزادوں جیسا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو یہ بڑی شان ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جس میں حضور علیہ السلام نے امام حسن کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو حسن سے محبت فرما، اے اللہ تو حسن سے محبت فرما۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی کس کے لیے؟ امام حسن کے لیے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں، اے اللہ تو امام حسن سے محبت فرما کیونکہ میں بھی حسن سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسن سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تو حسن سے محبت فرما، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسن سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ یعنی حسن سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے نواز دے گا۔ یہ دعائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، راکب دوش مصطفیٰ کیا مطلب؟ راکب کہتے ہیں سواری کرنے والے،
دوش کہتے ہیں کندھوں، مصطفیٰ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے، یعنی امام حسن وہ ہستی ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہوا کرتے ہیں۔ بڑی مشہور بات ہے، بڑی، اور یہ ہم نے سنی بھی، شاہد بھائی کو شاید یاد ہو، مدینہ پاک میں ہم موجود تھے، ایک دوست مدثر بھائی ہمیں ملے، انہوں نے، ہم گنبد خضرا کے سامنے ہم دونوں تھے، وہ تیسرے وہ تھے، انہوں نے ایک بات وہاں بیٹھ کر ہمیں بتائی تھی، آج تک مجھے بات یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں گنبد خضرا کے سامنے، یہ وہ جگہ ہے، ان گلیوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شہزادے کو اس کاندھے پر، امام حسن کو ایک شہزادے کو اس کاندھے پر سوار ہو کر گلیوں میں نکلا کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ کتنے پیارے، کتنی پیاری سواری ہے، کتنی پیاری سواری، حضور کی حضور کے کندھوں بیٹھے ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سن کے کہتے یہ نہ کہو کتنی پیاری سواری ہے، بلکہ یہ کہو کہ کتنے پیارے سوار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے یہ دونوں نواسے نبی کریم علیہ السلام کی کندھوں پر تشریف فرما، یہ راکب دوش مصطفیٰ ہیں، حضور کے کندھوں پر سواری کرنا ہے، ان کو وہ شرف حاصل ہے، یہ حضور کے کندھوں پر آپ نے سواری فرمائی ہے، ان دونوں شہزادوں نے۔ لوگ کہتے ہیں کیسی پیاری سواری ہے، تو وہ حضور فرماتے ہیں یہ نہ کہو کہ سواری پیاری ہے، کہو کہ سوار کتنے پیارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کی مزار پاک پہ اپنی کروڑوں رحمتیں عطا۔ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، اصل نام ہے ان کا شیخ احمد فاروقی سرہندی، سرہند میں، ہندوستان کا ایک جگہ ہے، شہر سرہند، وہاں پر آپ کا مزار پاک۔ فاروقی حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے، احمد آپ کا نام ہے، اور آپ شیخ ہیں، شیخ احمد فاروقی سرہندی، سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم امام، اور آپ کو لقب دیا گیا، مشہور آپ کو مجدد الثانی۔ کیا مطلب؟ مجدد کہتے ہیں جو دین کی تجدید کرے، تجدید کا آسان زبان میں الفاظ جس کو ہم سمجھ جائیں گے، رینیو کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا لائسنس ایکسپائر ہو گیا، کیا کر دو؟ رینیو کر دو، اس کو ری ویلیڈیٹ کر دو، اس کو دوبارہ سے ویلڈ کر دو، یعنی یہ ایکسپائر ہو گیا۔ تو مجدد کا مطلب ہوتا ہے جب دین کے عقائد، جب دین کی شکل مسخ ہونا شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ بڑی طویل ایک بات ہے، مگر میں آپ کو مختصر بیان کر رہا ہوں۔ مجدد اور ثانی کا کیا مطلب؟ مجدد کا مطلب کہ جس نے دین کا حلیہ، زاویہ، چہرہ، امیج درست کر دیا، اس کو کہتے ہیں مجدد۔ ایک مجدد وہ ہوتا ہے جو ہر 100 سال بعد آتا ہے، جتنے نبی کریم علیہ السلام کے بعد آج تک 1500 سال گزر رہے ہیں، ہر صدی میں ایک مجدد آئے ہیں، 2 بھی آئے ہیں، زیادہ لوگ بھی آئے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ 20ویں صدی کے مجدد ہیں۔ جب 20ویں صدی شروع ہوئی تو اس صدی میں حضور علیہ السلام کے دین کو آپ نے بالکل دوبارہ سے اس کا حلیہ درست کر دیا، اس کے اندر جو بدعات، جو سیئات، جو خرافات شامل ہو گئی تھی اس کو دور کر دیا، اور پھر سے دین کا زاویہ اگلے 100 سال تک اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی بدولت اپنے دین کو بالکل درست فرما دیتا ہے۔ مجدد الثانی، دوبارہ ہو جاؤ۔ مجدد الثانی کا مطلب یہ ہوا کہ الف کہتے ہیں ہزار کو، الف کہتے ہیں عربی زبان میں کس کو؟ ہزار کو، اور ثانی کہتے ہیں دوسرے ہزار۔ یعنی اس وقت جو ہم رہ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی وصال کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ تقریباً 1500 سال۔ پہلا جو 1000 سال تھا اس کے مجدد تھے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ وہ پہلے ہزاریہ، پہلے 1000 سال تک دین کا حلیہ درست کرنے والے کون ہستی تھے؟ حضرت دستگیر۔ مجدد الثانی ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو اگلا 1000 سال، پورے اگلے 1000 سال کے لیے دین کے حلیے، اس کی تصویر کو، اس کے عقائد کو، اس کی شکل کو، اس کی پکچر کو، امیج کو بالکل درست حالت میں کر دیا جیسا اصل میں شریعت نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے مجدد الثانی۔ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ کیا کام کیا؟ شاید آپ میں سے سب کو معلوم ہو سکتا ہے، کسی کو نہ معلوم۔ اکبر کا دور ہے، مغل بادشاہ نام کیا ہے؟ جلال الدین اکبر۔ اس نے اپنے دور میں ایک گڑبڑ کر کے ہندو اور اسلام کا ایک مخلوط قسم کا دین نافذ کیا۔
کیا نام رکھا؟ دین الہی. دین الہی. اس کا نام کیا رکھا؟ یعنی اسلام کو ہندوازم کو گڑبڑ کر دی. اس نے ہندوؤں سے شادیاں بھی کی. مسلمان تھا مگر ہندو عورتوں سے شادی کی. یہ عجیب ہی طریقہ بنانا چاہتا تھا. کیا کرنا چاہتا تھا کہ ہندو مسلم ایک ہی ہیں. اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب نکالا. اس کے سامنے کھڑے ہونے والی ہستی بر صغیر پاک و ہند میں کون سی تھی؟ مجدد افسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. اس نے قید کیا حضرت شیخ احمد سرہندی کو، مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا. اور قید کیا اور اتنا کڑی آپ کو قید میں رکھا. اتنی مشکل وہ قید تھی مگر مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے نہیں ہٹے. آپ نے کہا میں کبھی بھی میں تیری بات نہیں مانوں گا. جو میرے نبی دین لے کر آئے وہی اصل دین ہے. یہ دین اسلام ہی دین ہے، دین الہی کوئی دین نہیں ہے. اس نے کیا کیا تھا اپنے دربار میں، کیونکہ وہ ایک خدا بن گیا تھا. اکثر جو تھا وہ چاہتا تھا کہ میں دین الہی کروں اور یہ میرا مذہب ہو اور میں اس میں خدا کا درجہ حاصل کروں. تو اس نے اپنے دربار میں ایک دروازہ بنایا تھا. اس دروازے میں جو آتا تھا وہ جھک کر آتا. مثال طور پہ آپ نے جیل کا دروازہ اگر دیکھا ہو تو جیل کا دروازہ چھوٹا ہو، بندے کو جھک کے آنا جانا پڑتا. اس نے کس قسم کا ایک دروازہ بنایا تھا کہ دربار میں جو بھی آئے وہ اگر نہ بھی چاہے تو میرے سامنے جھک کر اندر آئے. یہ اس نے دروازہ بنایا. کون؟ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر. حضرت مجدد افسانی کو بلایا اس نے دربار میں. اس کے سپاہی پکڑ کے لائے. اس کو مجدد افسانی رحمۃ اللہ. جب مجدد افسانی رحمۃ اللہ نے دربار میں داخل ہوئے تو آپ ایسے انداز میں داخل ہوئے کہ آپ کو جھکنا نہیں پڑا. آپ نے پہلے اپنی ٹانگوں کو اندر کی. کیسے اندر؟ پہلے اپنی اپنا دھڑ اندر کیا، بعد میں اپنا سر لائے. سر کو جھکایا نہیں اور ٹانگوں کے ذریعے اس کے دربار میں داخل ہوئے. آپ نے اس کو بتایا اور دکھایا کہ میرا سر صرف خدا کے اللہ تعالیٰ کے، کسی انسان کے آگے مجدد افسانی کا سر نہیں جھکا. اور آپ نے وہ جدوجہد فرمائی ہے، وہ جدوجہد فرمائی کہ دین الہی کا نام مٹا دیا اور دوبارہ سے دین اسلام کو بر صغیر میں زندہ فرما دیا. یہ مجدد افسانی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے دور کے ایک مجدد ہیں. کیا مجدد ہیں کہ قادیان ایک فتنہ تھا قادیانیت کا. اس قادیانیت کے فتنے کے آگے آپ کو پتا ہے یہ تاریخ ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سن 1900 کسی سال میں 1902 یا 3 میں حج کرنے تشریف لے. تو اس زمانے میں آپ نے وہاں کے علماء سے کہا کہ اب میرا دل واپس جانے کو نہیں کرتا، اب میں یہیں رہوں گا، یہیں مر جاؤں، اب نہیں جاؤں گا. علماء خوش ہو گئے. وہاں کے جو اس وقت جو علماء تھے عرب کے، وہ خوش ہوئے کہ اتنے بڑے بزرگ ہمارے یہاں پہ تشریف لیں، ہمیں تو استفادہ ہوگا، ہم ان کے علم سے سیکھیں گے. خواب میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے پیر مہر علی شاہ صاحب، اور آپ کو فرمایا کہ مہر علی تیری ضرورت وہاں پر ہے، یہاں پر نہیں ہے، تو واپس جا. مہر علی شاہ صاحب جاگے جب خواب سے، آپ نے دوبارہ رخت سفر باندھا. لوگوں نے علماء نے پوچھا حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ میں یہی رکوں. انہوں نے کہا نہیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا ہے کہ واپس جاؤ کیونکہ تمہاری ضرورت وہاں پر ہے. آپ واپس تشریف لائے اور یہاں پر جو پنجاب سے سیالکوٹ کے قریب جو جگہ ہے قادیان، جہاں پہ یہ فتنہ پھوٹا، کون سا؟ غلام مرزا قادیانی کا نبوت کا جو وہ ختم نبوت کا ایک فتنہ تھا، جو اس نے جو جھوٹا مدعی نبوت تھا غلام مرزا قادیان، اس فتنے کے آگے بند باندھنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ. بادشاہی مسجد میں مناظرہ رکھا گیا. بادشاہی مسجد میں مناظرہ تھا. اس کو پوسٹر کے ذریعے، خط کے ذریعے، تار کے ذریعے میسج کیا گیا اور اس نے ایگری کیا کہ میں آؤں گا بادشاہی مسجد کے میدان میں مناظرہ کروں گا. مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنڈی سے، گولڑا سے چلے ہیں ٹرین میں، اور چلتے 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 آپ لاہور آئے. ٹرین میں سفر کرتے لاہور پہنچے اور لاہور میں پوری تیاری کی. رات بھر علماء آپ کے پاس آتے رہے، حاضری دیتے رہے کہ صبح مرزا قادیان سے مناظرہ ہے. تو مرزا قادیان سے جب مناظرے کا وقت آیا تو آپ اسٹیج پر موجود تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب اسٹیج پر موجود تھے. کہا جاتا ہے کہ آپ دائیں اور بائیں چکر لگا رہے تھے جلال کے عالم، مگر مرزا قادیان اس وقت اسٹیج پر نہیں آئے، اور اسٹیج پر وہ نہیں آئے. مرزا قادیان جب نہیں آیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خط لکھا. اس کو کہا
کہ تو یہ کہتا ہے کہ تو آخری نبی ہے اور تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو میرے سامنے آ، میں بھی قلم کو حکم دیتا ہوں کہ وہ لکھے اور تو بھی قلم کو حکم دے کہ وہ لکھے، میں اپنے نبی کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، میں اس نبی کا غلام ہوں کہ میرے کہنے پہ قلم خود بخود لکھنا شروع ہو جائے گا۔ جب میری یہ حالت ہے، جب میری یہ مقام ہے، تو میرے نبی پاک علیہ السلام یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے الفاظ ہیں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے، ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، اس کی پشت پر نبی علیہ السلام کا دست پاک ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے ان اولیاء اور ان بزرگ، ہمارے دین کے ان بزرگوں کی شان دیکھیے، انہوں نے کیسا دین کا کام کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب ہندوستان میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا اور اس میں مسلمانوں کے عقائد کو تلف کرنے کے لیے اور ایسی ایسی باتیں دین میں شامل کی گئیں، شرک اور بدعت کے ڈھونگ رچائے گئے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات و نظر آتی جنہوں نے اپنے علم و فضل کے ذریعے سے اس بند کو روکا۔ ادھر مہر علی شاہ صاحب کام کر رہے تھے پنجاب میں، اس طرف ہماری طرف، اور ہندوستان میں کام کرنے والی ہستی کون تھی؟ یہ دونوں ہم اثر ہیں، اعلیٰ حضرت اور پیر مہر علی شاہ صاحب ایک ہی زمانے میں ہوئے تقریباً۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا پہلے پیر مہر علی شاہ صاحب کا بعد میں وصال ہوا، اعلیٰ حضرت کا پہلے وصال ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت جب ہندوستان میں یہ سلسلہ چل رہا تھا، اس وقت اس کے سامنے کھڑے ہونے والے اور دین کا حلیہ اور دین کا امیج اور دین کی پکچر درست کرنے والی ہستی کون سی تھی؟ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ حاضرین گرامی، بڑے میں نے اسپیڈ پہ آپ کو یہ ساری چیزیں بیان کر دی، صرف اس وجہ سے کہ ہم ہر بارگاہ کی خیرات حاصل کریں انشاءاللہ تعالی۔ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا الحمدللہ۔ جو حضرات اپنے اپنے گھروں میں، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو حضرات اپنے گھروں میں محفل کرنا چاہیں، بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں محفل کا انعقاد ضرور کیجیے۔ اس میں چاہے آپ 2 3 4 5 6 جتنے بھی لوگوں کو بلا سکیں، مگر گھر میں ذکر کی محفل ضرور ہونی چاہیے ربیع الاول شریف۔ اور اس میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ جو حضرات چاہتے ہیں کہ انوار مدینہ کے ساتھیوں کے ساتھ محفل کا انعقاد ہو، تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ پہ کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی کھانے وغیرہ کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو زیر بار کریں، مشکل بنا لیں اس مہنگائی کے دور میں۔ جس کو اللہ نے استعداد دی ہے اس کے لیے جو بھی آسانی ہو، مگر کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائے، حضور کے ذکر سے محروم رہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف اس دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے اپنے گھروں میں محفل کا انعقاد کیجیے، اور اگر باہر والوں کو نہ بھی بلا سکیں تو صرف اپنے گھر والے ہی بیٹھ کر محفل کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آئے گا، کوئی مولانا آئیں گے، کوئی نعت خواں آئیں گے، کوئی ساؤنڈ لگے گا تو پھر ہی محفل کا ہوگا۔ محفل آپ گھر والے ہی مل کر بیٹھ جائیں، جو گھر میں پکا ہو وہ سب مل کر کھا لیں، اور اس سے پہلے کچھ نعت پڑھ لی جائے، کوئی درود شریف پڑھ لیا جائے، کوئی دعا کر لی جائے، گھر کا بڑا دعا کر لے، گھر والے مل کر نعت پڑھ لیں، حضور کا ذکر کر لیں، قصیدہ بردہ شریف پڑھ لیں۔ یہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا میلاد پاک۔ میلاد پاک کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی ڈیکوریشن کی چاندیاں بچھانی ہے تو باہر سے کوئی سامان منگوانا ہے یا کچھ لوگوں کو بلانا ہے، یا نعت خواں صاحب کو آئیں گے تو محفل ہوگی۔ کوئی نعت خواں حضور کے ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے، کوئی مولانا ضروری نہیں ہے، حضور کا ذکر دوسروں کے لیے ضروری ہے، حضور کے ذکر کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ حضور کے ذکر کے لیے ہماری زبانوں سے درود شریف کے کلمات ادا ہو جائیں، سب گھر والے مل کر بیٹھ جائیں، اللہ رسول کی محفل ہو گئی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہو گیا۔ اس لیے کوشش کریں اپنے گھروں میں محفل ضرور کریں، ذکر کی محفل کا ضرور اہتمام کریں۔ ربیع الاول یہ 1500واں جشن ولادت ہے، اس کو پچھلے سالوں سے بڑھ کر منانا۔ اپنے گھروں کو ہو سکے تو لائٹنگ کریں، سجائیں، اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں کہ ربیع الاول شریف میں جو ہے بزرگ روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خیرات بھی کی جا سکتی ہے، بہت سے ایسے طریقے ہیں جو انسان اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ 11 اکتوبر کو